صل على بنا فاطمة وسيدتنا وسلم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے آخر میں تشریف لانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد اور احمد ہوں، میں ماہی کفر کو مٹانے والا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دے گا، اور میں حاشر ہوں، سب لوگ میری پیروی میں ہی روز محشر جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں یعنی سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ آپ نے ضرور رہنا ہے، اور خاص طور پہ مائیں بہنیں بیٹیاں تو ہمارے ساتھ ضرور رہیں، کیونکہ آج امت کی ماں ام المومنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں مل کر ہم انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ بات یہ ناظرین، قدرت نے ہمیں رشتوں کی جس حسین لڑی میں پرویا ہے، اس میں ایک رشتہ اپنی حلاوت، اپنی محبت اور اپنی شفقت کی وجہ سے عظیم ترین رشتہ ہے۔ اس رشتے کے تقدس، احترام اور اس کی رفت کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جنت کو سجا دیا۔ یعنی ایک ماں کا مقام یہ ہے ناظرین کہ دنیا میں ہر نبی، ہر صحابی، ہر صدیق، ہر شہید، ہر صالح، ہر ولی اور ہر مومن کی جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو ان ماؤں کا ناظرین کیا ہی کہیے ان ماؤں کا جو حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونق بنی ہو، جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت بنی ہو، جو حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بنی ہو، جو رفیقہ محبوب رب العالمین بنی ہو، جو زوجہ رحمت للعالمین بنی ہو، جن کا انتخاب خود رب دو جہاں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمانوں پر کیا ہو، جن سے عقد کی اجازت خود جبرائیل امی بذریعہ وحی لائے ہوں، جن کو کائنات کے تاجور کے صبح و شام نصیب ہوئے ہوں، جو کائنات کے سب سے عظیم ترین حجرے کی مکین رہی ہوں، جو ان حجروں کی مکین رہی ہوں ناظرین، جو فرش پر عرش سے زیادہ مکرم ہیں، جو ان حجروں میں بسی ہوں، جو عرش والوں کے نزدیک سب سے زیادہ محترم و مکرم ہیں، جو ان حجروں میں رہی ہوں، جہاں سے چاند و سورج نور کی خیرات لیتے ہوں، جہاں جبرائیل امی بھی ہاتھ باندھے تشریف لاتے ہوں، جن کے پروٹوکول خود قرآن نے سکھائے ہوں، جن کے آداب خود اللہ نے بتائے ہوں، انہی 11 نورانی حجروں میں اور امت کی 11 ماؤں کی اس عظیم ترین جھرمٹ میں ایک حجرہ، اور اسی ایک حجرے میں ہماری ایک ماں جگر گوشہ فاروق اعظم اور زوجہ ہادی اعظم، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت حفصہ سلام اللہ علیہا کہہ کے پکارتی ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں، جنہیں بحیثیت زوجہ ناظرین اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور خدمت کا شرف نصیب ہوا، جو السابقون الاولون کی صف میں چمک بھی رہی ہیں اور کائنات کی سب سے حسین ترین رشتوں کے گلشن میں مہک بھی رہی ہیں، جن کی مہکان ناظرین آج بھی ہم گناہگاروں کے دلوں کو مہکا رہی ہے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا زہد و تقوی اور کردار میں ان بلندیوں پر فائز تھی ناظرین کہ پیکر اخلاص، ایمان و ایقان میں پختہ، زہد و ریاضت میں ہمتن سرگرم، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار، وفا شیار، اطاعت گزار، شب بیدار، روزوں سے تھا جن کو بے انتہا پیار، اور احکام دین کی بجاوری میں پورے اہتمام کے ساتھ ہر وقت رہتی تھی وہ برسر پیکار۔ یہ بھی ناظرین ایک خاص بات ہے کہ انسان کی تربیت، اب توجہ رہے آپ کی کہ انسان کی تربیت بولتی ہے، انسانی وجود جس ماحول میں پلا بڑا ہوتا ہے اس کا اثر اس کی شخصیت پر ضرور ہوتا ہے۔ سیدہ حفصہ سلام اللہ
علیہ کے ساتھ ناظرین یہی معاملہ تھا کہ اپنے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے جو اعلیٰ اوصاف آپ کو وراثتاً ملے ان میں جرت، حق گوئی، معاملہ فہمی، دور اندیشی، نکتہ آفرینی، زور خطابت اور فصاحت و بلاغت تھے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ سلام اللہ علیہ بیک وقت کئی اوصاف کی مالکہ تھیں. پھر ان تمام صلاحیتوں کو چار چاند اس وقت لگے جب آپ سلام اللہ علیہ کائنات کے نور سے مستفیض ہوئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی وہ پہلی ہستی ہیں. جملہ مجھے ان تمام عورتوں کو کہنے دیں جو بڑا لبرلزم کی دعویداری کرتی ہیں نا کہ دنیا میں ناظرین وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے عورتوں کو ان کے ٹیلنٹ کے مطابق موقع دے کر یہ بتلا دیا کہ اسلام کنزرویٹو نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں چونکہ خواتین کی تعلیم و تربیت بھی بے انتہا ضروری ہے اور سرکار علیہ السلام دیکھ چکے تھے کہ سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت کئی صلاحیتوں سے نوازا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ کی تعلیمی صلاحیتوں میں مزید نکھار کا باقاعدہ اہتمام کیا. پھر دنیا نے دیکھا ناظرین کہ سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں بہت اہم اور مرکزی کردار ادا کیا. یعنی تصور کیجئے ناظرین کہ اس پوری کائنات کا سب سے عظیم ترین کلام کلام مجید ہے، کیونکہ یہ خالص رب کا کلام ہے. اس کلام کو آپ سلام اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق نازل شدہ آیات مبارکہ کی صورت میں اپنے پاس موجود قرآنی نسخوں میں درج کر لیتی تھی. اہل سیر کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی قرآن پاک کے تمام کتابت شدہ اجزاء کو یکجا کرا کے سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ کے پاس رکھوا دیا تھا، جو تا حیات ان کے پاس رہے. یعنی آج دنیا میں جہاں جہاں مجھے کہنے دیں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اور میشر تک پڑھا جاتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کی کسٹوڈین ہماری ماں، آپ کی ماں سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ کو بنایا. تو آئیے ناظرین انہی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو انتہائی باعمل خاتون ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاشان اقدس کی عصمت ہے. ہمارے ساتھ تین ممتاز شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ ہیں جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ہمارے بزرگ ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز سناخواں سینئر سناخواں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. خواتین نے آج ہمارے ساتھ ضرور رہنا ہے. پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ تو ایک ایسا موقع اور مقام ہے کہ جہاں ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ 11 نورانی حجرے ہی دراصل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں بنیادی طور پہ، اور انہی حجروں میں ظاہر ہے ایک ہماری ماں تشریف فرمائیں. سب سے پہلے یہ بتائیے ہمیں امہات المومنین کے مقام اور مرتبے کو قرآن و حدیث نے بہت واضح طور پر بتلایا. ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. پھر ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ان کا جو ادب ہے، ان کی جو محبت ہے، ان کی جو مودت ہے امت پر کس حد تک لازم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم جنید اقبال صاحب بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں یہ زندگی کے قیمتی لمحات میسر کیے کہ جن کی بدولت ہم کائنات کی ان عظیم 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 تر خواتین کا ذکر اپنی زبانوں پر لا سکیں. شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ ہمارے کان بھی ان کو مسموع. اللہ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اس شعر سے کروں گا کہ اہل اسلام کی مادران شفیق، سبحان اللہ، اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کریم میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں. سبحان اللہ. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. اللہ جل مجدہ نے اس آیہ کریمہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری ازواج مطہرات
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلمہ ازواج مطہرات جب ہماری زبان پر آتا کیا اچھا ہے جملہ ہے۔ تو ہمارے دلوں کی، ہمارے ذہنوں کی کس انداز میں تطہیر ہو جاتی واہ ہے واہ واہ، سبحان اللہ، کہ جن کو اللہ نے پاک کر دیا، سبحان اللہ، جو اللہ کا انتخاب ہیں، اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ، آپ کی یہ بیویاں ہمارا انتخاب ہیں، کسی اور نے ان کو منتخب نہیں کیا، ان کو آپ کے لیے چن کر لانے والے ہم ہیں۔ اللہ اکبر، اب ان کے لیے اللہ رب العزت نے الازواج کا لفظ استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، عربی زبان سے ادنا واقفیت رکھنے والا اس بات کو جانتا ہے کہ زوج جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ درست، عرب کہتے ہیں زوجہ خف، موزوں کا جوڑا۔ اب یہ لفظ جو ہے متشابہت میں، مماثلت میں، مرتبے میں، مقام میں برابری کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے میں ادنا طالب علم کے طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی انسان اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دامن سے وابستہ ہونے والی ان خواتین مقدسہ کی عظمت کا ادراک کر ہی نہیں سکتا۔ کیا اچھی بات ہے۔ جس طرح پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و مقام کو پہچان لینا کما حق کسی کے بس کی بات نہیں، اسی طرح یہ ازواج مطہرات جن کے لیے پروردگار عالمین نے کہیں تو یہ اعلان کیا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اے نبی کی بیویو، تم میں سے جو خاتون عمل صالح بجا لائے گی، نوتہا اجرہا مرتین، ہم اس کو اس کا اجر ایک بار نہیں دیں گے، اس کو ہم اجر 2 بار دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ کا یہ فرمانا کہ آتدنا لہا رزقاً کریما، ہم نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے اجر کریم تیار کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے ان کی عظمتوں پر یہ کہہ کر مہر لگا دی کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو، تمام تر عورتوں میں سے کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو تمہارے درجے کو پہنچ سکے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہاں پر بھی لفظ احد اللہ نے استعمال کیا، اس کو ذرا قل هو اللہ احد کی شان میں دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ پروردگار عالمین اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دامن سے وابستہ ہونے والی ان خوش نصیب عورتوں کو کس مرتبہ و مقام پر فیض فرما رہا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو ایک حکم دے رہا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ کہ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اے ایمان والو، اے مومن کہلانے والو، یہ یاد رکھنا میرے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کسی بھی زوجہ مطہرہ کے طور پر ان کو ایذا نہ دینا، ان کے لیے ایذا کا سبب نہ بنا۔ اور پھر یہ کہ وَلَا تَنْكِحُوا مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کو میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے اس طرح سے منتخب کیا ہے کہ میرے محبوب دنیا سے تشریف لے بھی جائیں تو بھی یہ قیامت تک تمہاری مائیں رہیں گی۔ یعنی ان آیت مبارکہ کی روشنی میں ادب امت پر لازم قرار دیا، لازم قرار ہوا، چونکہ قرآن کی نص تو ظاہر فرض قرار دیا نا، دوسری اس میں کوئی رائے نہیں۔ جی ہاں، حکم دے دیا لا تنکحوا ابدا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بھی قیامت تک ثابت کر دیا اور مومنوں کو بھی بتا دیا کہ یہ قیامت تک کے لیے تمہاری عظیم مائیں ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب انہی ماہوں میں ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ انہی حجروں میں، انہی نورانی حجروں میں، انہی 11 نورانی حجروں میں ایک حجرہ ہماری آپ کی ماں حضرت سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ کا ہے، اور کیا ہی کمال حجرہ ہے صاحب۔ ذرا بتائیے ان کی خاندانی عظمت، ان کی خاندانی بلندی، اور خاص طور پہ جو آپ کا قبول اسلام کا واقعہ ہے، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور پاکیزگی اور طہارت کا اعلیٰ نمونہ باتوں سے واضح ہو رہا ہے۔ حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس مقام و مرتبے کی وارث ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کو جس اہتمام سے اپنی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا اس کا بھی رنگ سب سے نرالا ہے۔ دوسرا خاندانی عظمت میں دیکھیں، یہ جو بنی عدی کا خاندان ہے، اس بنی عدی کے خاندان میں حنفاء کچھ لوگ گزرے ہیں۔ حنفاء ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو فطرت سلیمہ کی بنیاد پر دین حق پر تھے۔ زید بن عمر بن نوفل، ورقہ بن نوفل، یہ اسی خاندان کے لوگ ہیں جو اس زمانے میں جب جہالت ہر طرف ہے، بت پرستی ہر طرف ہے، اور فسق و فجور ہے اور آزادی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دین ابراہیمی کی تلاش کرنا اور راہبوں کے پاس جانا، یہ اس خاندان کے لوگوں کے منفرد مزاج ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی سوال اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت سے ہی چل رہا ہے، اس وقت سے چل رہا ہے، اس وقت سے لوگ اپنی فطرت سلیمہ پر چل رہے ہیں۔ دوسرا یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی گہرائی دیکھیں، جو آپ کے والد صاحب ہیں، اللہ نے ان کے مزاج میں کلیرٹی اور ان کے مزاج میں حق طلبی کو کتنا سرعت کے ساتھ جمع کیا ہے۔ جب ان کو اندازہ لگا کہ محمد نامی ایک شخص ہیں، میں ذرا اس پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے آگر دعوی نبوت کیا اور ہمارے لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو بجائے اس کے کہ ایک سنجیدہ معاملہ ہو جائے تو اس کو پہلے سے اس معاملے کو حل کر دینا چاہیے۔ یہ کلیرٹی تھی مزاج میں، بھئی معاملہ الجھنے سے پہلے صاف کر دیں۔ لیکن طلب حق ساتھ دیکھیں کہ اس جذباتی پوزیشن میں ہونے کے باوجود بھی جب آپ اپنی بہن کے گھر جا کر حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ سے وہ قرآن مجید کی صورت وہ طٰہٰ کی آیتیں سنتے ہیں تو نہ صرف آپ پر رکت طاری ہوتی ہے، بلکہ اندر وہ جو طلب صادق کا جذبہ اتنے ٹھاٹھے مارتا ہے، وہ تلوار کس نیت سے لے کر نکلنے والا، وہ چند لمحوں کے بعد قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر غلامانہ تعلق استوار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ کا ایک انتہائی ایسا واقعہ ہے جس سے آپ کی شخصیت کے اندر کلیرٹی اور طلب صادق اتنی جلدی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ کا خاندانی تعلق سرکار علیہ السلام سے جا کے اوپر مل جاتا ہے، اوپر جا کے مل جاتا ہے۔ قریشی خاندان کے یہ سارے لوگ ہیں، یہ 12 قبیلے تھے، تو بنی عدی ان میں ایک نمایاں قبیلہ تھا اور ان کے ذمہ سفارت کاری بھی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس خاندان میں سے تھے جن کو بعض اوقات ان جھگڑوں میں سالس بننے کا موقع بھی دیا جاتا تھا، یعنی یہ ایمبیسڈر قبیلہ تھا، یہ ایک خاندانی طور پر وہ اثرات تھے۔ اور یہی چیزیں حضرت حفصہ سلام اللہ علیہا میں بھی نظر آتی ہیں کہ وہ چونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو آپ بھی ساتھ ایمان لے آئیں۔ السابقون الاولون میں السابقون الاولون ہے۔ اس کے بعد بڑی گہرائی دیکھیں، آپ کی والدہ صاحبہ وہ بھی صحابیہ تھی، اور حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو بھائی تھے حضرت عثمان بن مظعون، ان کا بڑا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کے اندر غیر معمولی گہرائی تھی، اور مدینہ شریف کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر جنت البقیع میں مدفون ہونے کا اور اس جنت کے ٹکڑے میں پہلی دفعہ دفن ہونے کا اعزاز بھی آپ کے سر پر تھا۔ یعنی پہلے مکین بقیع جو ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ماموں ہیں حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ کی والدہ، آپ کے ماموں، آپ کے والد، آپ کا یہ جو پورا خاندان ہے، وہی کیفیت ہمیں حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ میں بھی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ ایک بڑا کیا کہتے ہیں حسن کا اور انتخاب کا ایک عجیب رنگ نظر آتا ہے۔ واہ، بات آگے بڑھاتے ہیں تو صاحب، کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ اب اس میں ہماری ماں کے حوالے سے آپ کے القابات بھی ملتے ہیں اور کمال القابات ملتے ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا اس پر بھی تھوڑا سا کلام فرمائیے، لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ سلام اللہ علیہ کی عبادات کا بھی بڑا چرچہ ہے، اور یہ آج کے دور میں خاص طور پہ جو ماہیں بہنیں بیٹیاں آپ کو سن رہی ہیں، ان کے لیے بڑی انسپریشن ہوگی کہ حالات کچھ بھی ہوں، اللہ سے تعلق جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت الگ ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جو آپ کے قبیلے کی بنو عدی کا جو تذکرہ ہوا، لیکن اس کی قربانیاں بھی اپنی جگہ ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، آپ کے القابات کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے،
قبلہ نے جو پہلے گفتگو کی اس میں 2 لقب بیان کیے، سابقون الاولون، سبقت لے جانے والی، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑا آپ کا لقب ہے ام المومنین۔ اللہ، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کی وجہ سے سارے ایمان والوں کی امی جان حضور ہیں۔ پھر ہجرت کرنے میں بھی دونوں ہجرتوں میں بھی آپ رہیں تو ذو ہجرتین بھی کہلائیں، اچھا دونوں ہجرتیں کی حبشہ کی طرف بھی اور مدینۃ المنورہ کی طرف بھی۔ اچھا اچھا اچھا، یہ تو دونوں پہلی ہجرت آپ کے جو پہلے شوہر تھے حضرت خنیس رضی اللہ عنہ، خنیس بن حذافہ کے ساتھ کی، ٹھیک ہے، دوسری بھی ہجرت انہی کے ساتھ کی، اچھا اچھا، پھر مدینۃ المنورہ میں بھی انہی کے ساتھ گئیں۔ اوکے، پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ تعلق تھا، جس کی وجہ سے ان کو سر الرفیع کہا جاتا ہے کہ رازدانی میں بہت بلند درجے پہ تھی۔ آئے ہائے، اور یہ وصف ہونا چاہیے ہر بیوی کے اندر۔ جی بالکل، کہ اپنے شوہر کی باتوں کو پردے داری کے ساتھ، اچھی بات، اسی کو اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، واہ واہ، کہ پردے کی باتوں کو پردے میں رکھے۔ مردوں میں حضرت حذیفہ بن یمان ہے راز دان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواتین میں بیوی اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سر الرفیع ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند بالا واہ رازدان ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورت کو کیا ڈگنیٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کیا مقام دیا اس اعتبار سے۔ ٹھیک، پھر ایک آپ کا وصف ہے حافظہ، آپ حافظۃ القرآن ہیں، اور یہ آج کے دور کے مردوں اور خواتین کے لیے بڑا اہم ہے کہ جو ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں قرآن کا حفظ چھوڑتے جا رہے ہیں، اور ایسے بھی ایسے افراد پیدا ہیں قوم میں جو کہتے ہیں نہیں پہلے تو سافٹ ویئرز نہیں تھے تو قرآن کی آیات تلاش کرنی بڑی آسان نہیں ہوتی تھی، تو اب تو سافٹ ویئر کے ذریعے آسان ہے۔ اس کے لیے میں حدیث ضرور پیش کرنا چاہوں گا تاکہ یہ خیال فاسد باطل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھے قرآن سناؤ، ٹھیک، تو وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ میرا سافٹ ویئر نیچے دنیا میں رہ گیا۔ اس لیے لوگوں کو مس گائیڈ نہ کرے، اپلوڈ نہیں ہو رہا، قرآن حفظ کرنے دیں، اور خواتین کو ضرور قرآن مجید حفظ کرنے دیں کہ جتنی خواتین قرآن مجید کو پختگی کے ساتھ ہمارے آئلی معاملات میں ان کو نافذ کر سکتی ہیں۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بائی ڈیفالٹ اور بائی بلٹن جو ہے سافٹ ویئر آپ کے اندر حفظ کا ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اور پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعلق ہے، ویسے تو اگر دنیا میں ہوتا اور عام خاتون ہوتی تو کہا جاتا تھا یہ سوکنے ہیں، لیکن اسلام نے جو ان کا لقب بیان کیا وہ متعاصفتین، کہ دونوں گہری دوست ہیں۔ آہا، کتنی محبت ہے، سبحان اللہ، گہری دوست ہیں۔ اور پھر عبادات اور ریاضت اور تقوی کتنا ہے کہ ایک ان کا وصف ہے صوامہ اور ایک ان کا وصف ہے قوامہ۔ صبح کو روزہ رکھتی ہیں اور رات کو ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑی رہتی ہیں۔ یہ بھی آپ کے القابات، یہ بھی آپ کے القابات بھی ہیں، یہ آپ کی عبادت بھی ہے۔ واہ 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 کہ آپ روزے دار ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی بھی نفی ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں ساری رات جاگنا کہاں سے لکھا۔ ٹھیک ہے، صحابہ بھی جاگتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے آپ کی ازواج بھی جاگتی ہیں۔ واہ، یعنی آپ عبادت میں اس حد تک میں ہو جاتی تھی کہ وہ آپ کی شخصیت کا لقب بن گیا، اور کبھی اور روزوں میں بھی۔ جی، اور کبھی کبھی جنید بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ کی اہل بیت میں آپ کی ازواج رات جب سجدے میں جاتی ہیں تو رات کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، رات اللہ اکبر، اللہ اتنا انہماک اور توجہ اللہ ہو جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا رات کدھر گزر گئی۔ خاتون جنت کا جملہ کیسا کمال ہے نا کہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے، پروردگار ایک سجدے میں گزر جائے۔ اور پھر جو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے بنو عدی کا، اس کا ایک وصف بہت ہی بہترین ہے کہ جب خون بچانے کی باری آتی ہے تو خون بچانے میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں، اور جب خون دینے کی باری آتی ہے تو خون دینے میں بھی سب سے آگے۔ یہ کیسی بات ہے، دیکھیں آپ، کیا بات ہے۔ یعنی بدر کا موقع بتائیے نا ذرا آپ کے وہاں سے۔ حضرت مہجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلے بدری صحابی ہیں جن کو سب سے پہلے شہادت کا بدر میں درجہ ملا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر جب حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اسی خاندان میں ایک بندہ حضرت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیتا ہے، جناب والا آپ یہ فیصلہ کروائیں کہ جو صبح خانہ کعبہ میں پہلے داخل ہوگا وہ حجر اسود کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ یہ بھی آپ ہی کے خاندان کا اعزاز ہے کہ آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر رکھنے کا جو فیصلہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں، جنگوں میں 17 ان کے افراد ایسے ہیں جو ہر غزوہ میں شامل رہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے اپنے جان اور مال کو پیش کیا۔ ان کے ایک بڑے عظیم ساتھی ہیں جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا لگتے ہیں، حضرت زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ انسان ہے کہ جس زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یہ اس وقت بچیوں کا تحفظ کیا کرتے تھے اور تلاش کیا کرتے تھے۔
اور تلاش کیا کرتے تھے، کہیں کوئی ایسی بچی ہے تو اسے جو ہے وہ اپنے لے لیتے تھے، کفالت میں لے لیتے تھے. بالکل ایسے. اس سے آج سبق سیکھنا چاہیے کہ آج بھی لوگ اپنی بیٹیوں کے گلوں پہ چھریاں چلانے لگ گئے اور گولیاں مارنے لگ گئے. اس کے اوپر بڑی قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی اس کے اوپر بات نہ کر سکے. 100%. اور یہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ طبیبہ ہیں، آپ عالمہ ہیں، آپ معلمہ ہیں، خود بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درس سے فارغ التحصیل ہیں، اور آپ سے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین روایت کرتے ہیں. اور بخاری، مسلم اور صحاح ستہ میں 60 حدیثیں ہیں جو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. ان میں سے 4 بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ، ٹھیک ہے، اور 6 میں حضرت امام مسلم اعزاز کے ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہماری آپ کی ماں حضرت سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے. ناظرین آپ ایک بات محسوس کیجئے گا، ایک چاشنی اتر جاتی ہے وجود کے اندر. ایک میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، ماں تو کوئی عام ہوتی نہیں ہے. میں جملہ ہی نہیں کہتا کہ کسی عام ماں کی مثال دیں. ماں تو عام ہو ہی نہیں سکتی صاحب، وہ تو خاص الخاص ہے. اس کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، تو عام کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم ماں کی مثال دیتے ہیں، ہماری اپنی ماؤں کی مثال دیتے ہیں، تو اس کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہر اہل دل جو ہے اس کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. تو جو ماؤں کی مائیں ہیں، جو امت کی مائیں ہیں، ان کا تذکرہ کر کے ناظرین ہمارا دل کتنا مچل جاتا ہے. میں بس آپ سے کیا اظہار کروں اس بات کا. ظاہر ہے چونکہ ہماری ماں کا ذکر پاک ہو گیا تو آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور جب لوٹیں گے تو آپ کو بتلائیں گے کہ آپ کی جو پہلے شوہر تھے حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ان کی شہادت ہوئی بدر کے موقع پر، کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ سرکار علیہ السلام کے عقد میں کیسے تشریف لائیں. یہ سب ڈیوائن فیصلے ہیں ناظرین، یہ سب قدرت کی طرف سے ہوئے ہیں. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اور پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہماری آپ کی ماں ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے، جو جگر گوشان فاروق اعظم کی اور جو زوجہ ہیں ہادی اعظم کی. ہماری ماں ناظرین ظاہر ہے ان کا ویژن، اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا صلاحیتیں عطا کی تھیں. ابھی اس پہ ہم آگے جا کے گفتگو کریں گے، اور ایک جملہ میں بس ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات کو وہیں سے ہم کنٹینیو کریں. آج جو ہمارے گھروں میں نے ابتدا میں بھی یہ بات عرض کی تھی، لیکن میں بار بار اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا میں جہاں جہاں اس وقت قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، یاد رکھیے گا یہ ہماری ماں کا احسان ہے امت پہ کہ جو ڈیوٹی میرے سرکار نے لگائی تھی میں نے آپ نے اس ڈیوٹی کو ادا کیا، یعنی قرآن کے نسخوں کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا. اچھا اب ذرا یہ بتائیے پروفیسر صاحب، یہ ظاہر ہے چونکہ قدرت کے ایک بنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فیصلے ہیں، اور ظاہر ہے آپ نے چونکہ حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت و عصمت بننا تھا تو اس کے لیے پوری ایک بنت ہو رہی تھی. لیکن آپ ایک فیس سے گزری، آپ کے پہلے شوہر کے ساتھ آپ رہیں، آپ نے ہجرت فرمائیں، پھر شہادت ہوئی آپ کے پہلے شوہر کی حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اس کے بارے میں بتائیے پھر سرکار علیہ السلام کے عقد میں آپ کیسے تشریف لائیں، کیا حسین احوال ہے اس کے بتائیے. بڑا خوبصورت انداز ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جو ریوارڈ ملا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جن کے بارے میں فرمائیں کہ یہ میرے کان ہیں، یہ میرا راز ہیں، واہ، اور 2 وزیروں میں سے ایک وزیر ہیں، میری آنکھیں ہیں، جن کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ میرا عمر جس راہ پر چل جائے شیطان کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سیدہ ام المومنین حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے قیامت تک آنے والے والدین کو بھی ایک درس دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا؟ ایک بات تو یہ ہم جانتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، ٹھیک ہے، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. واہ. اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کے لیے سکون کا سبب بنایا ہے. ٹھیک. اور جب باپ یہ دیکھے کہ میری بیٹی کے لیے مشکل وقت آ پڑا ہے اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا بے چین اور بے قرار کر دے کہ پروردگار عالمین میرے لیے کوئی راستہ بنا دے تاکہ معاشرتی زندگی میں میری بیٹی کی زندگی کے بقیہ دن بھی قرار اور سکون کے ساتھ گزر سکیں. اللہ. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت خنیس رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد
حضرت خنیس بن حذافہ، عبداللہ بن حذافہ، بڑے نام ہیں اسلام میں، بڑی خدمات ہیں ان کی. ان سے جب جدا ہونے کے بعد آپ بیوہ ہو گئیں، عدت گزر گئی، تو آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ کم عمر ہے، 22 سال عمر کی یہ واقعہ، کچھ عمر ہی نہیں ہے، کچھ عمر نہیں ہے. اور یہ حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پہ شہید ہوئے. جی ہاں، بعض نے بدر کے بارے لکھا، بعض نے احد کا بھی ذکر کیا ہے کہ احد میں زخمی ہوئے، لیکن زیادہ قیاس بدر کا ذکر کیا جاتا ہے. بہرکیف ان کی شہادت کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنا یہ سوز دروں، اپنے اندر کا درد لے کر بیٹی کے لیے، یہ بیٹی کی طرف سے بے فکر رہنے والے ماں باپ کے لیے اس میں کتنی بڑی تنبیہ ہے، کیا اچھی بات کہ اس معاشرت کو پرسکون بنانے کے لیے آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے متعلق اتنے متفکر ہوں. تو آپ اس ذمہ یہ سنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بیٹیوں کے لیے متفکر رہنا ہے. بالکل تو آپ اس ضمن میں سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور اپنے بہترین ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ معاملہ لے کر جاتے ہیں کہ میں اس حال سے گزرا ہوں، آپ میرے ساتھ معاون بنیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے نکاح میں آئے. اچھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کہ ان کے پاس رسول اللہ کا راز تھا. اچھا. انہوں نے اپنے اس ساتھی کو برملا نہیں کیا. وہاں سے جب کوئی جواب نہ ملا تو آپ عثمان ذی النورین کن نوروں کے پاس جا رہے ہیں، کیا راہیں تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ سبب بنائے تو یہاں پر سیدہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان سے ایک پیارا جملہ ادا ہونا تھا. اچھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاموشی اختیار کی کیونکہ ان کے بھی علم میں کچھ تھا، ان کے علم میں بھی تھا. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دکھی ہو کر آئے کہ میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا ہوں اور مجھے اس کا کوئی جواب نہیں مل رہا. تو یہ سن کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، حفصہ کو اس سے بہتر شوہر ملے گا. ٹھیک ہے. اور عثمان کو ان سے بہتر بیوی ملے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ظاہر فرمایا. وہ آپ کے 400 درہم حق مہر کے ساتھ آپ کے نکاح میں آ گئیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ماں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ ام رقیہ دے دیں. نہیں، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ اس موقع پہ، کیونکہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ پردہ فرما چکی تھی ان کے بعد، وفات کے بعد جی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو. جی بالکل. اب اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو گیا اور ام المومنین حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ کا بخت اس طرح سے جاگ اٹھا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ملے. فرمانے لگے عمر، تم اس وقت ناگواری کا اظہار تو کر رہے تھے، لیکن میں اب تم پر ظاہر کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ راز مجھے دے دیا تھا، یہ راز میرے پاس آ گیا تھا، اس لیے میں اس پر خاموش رہا، کیونکہ یہ انتخاب تو اللہ کا تھا. پروردگار عالمین نے یہ ساری راہیں سجائی تھیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس عمر رضی اللہ عنہ خود گئے، ان سے بھی معذرت کی کہ آپ سے میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. تو اس انداز سے اللہ رب العزت نے سیدہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کا نصیبہ بلند کیا اور وہ ہماری عظیم ماں بنی. اور اس اعتبار سے یہاں جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ظاہر سرکار علیہ السلام کے دوست، ان کے یار، ان کے رفیق اور یار مزار بھی ہیں، اب وہ سسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب پر بھی فائز ہوئے. ہمیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سسر کا احترام بھی والد. واہ واہ واہ، کیا بات. عمر رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے امت کا بھی والد بنا دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر سسر رسول ہونے کا بھی تاج سج گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، اب ایک اور موقع ہے، وہ بڑا اہم ہے، اور وہ ہمارے خاص طور پہ اس وقت ماں بہنیں بیٹیاں ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ اب ڈاکٹر صاحب سے ذرا ہم سمجھتے ہیں اس بات کو. یہاں نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ لیتی ہے کہ حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کیسے ہونی چاہیے، ان کا ایپٹیٹیوڈ. ہمارے ہوتا ہے نا کہ بچے کو جب ہم دیکھتے ہیں، آج جو ہے وہ اپنا ویسٹ اس بات کو پڑھاتا ہے اور ہم اس کو بات پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچے کا ایپٹیٹیوڈ دیکھو کہ ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، اس کو پھر اسی شعبے میں جو ہے اس کو پالش کرو.
تو سرکار علیہ السلام نے ہماری ماں کا ایپٹیٹیوڈ دیکھ لیا تھا، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے باقاعدہ انتظام کیا. سرکار علیہ السلام کو اس میں ایک ویژن نظر آتا ہے. پھر آپ سلام اللہ علیہ کے جو فہم و فراست اور معاملہ فہمی آپ کی طبیعت میں تھی وہ بھی ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت منور میں زوجہ مطہرہ بن کر تشریف لاتی ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان کے اندر بڑی ذہانت، بڑی فطانت اور گہرا وقار فیل کیا کہ یہ ان کی شخصیت میں چیزیں نمایاں ہیں. واہ. تو پھر اپنے خاص فیوزات میں سے علمی فیض کے لیے بھی ان پر گہری نگاہ رکھی. سبحان اللہ. اور حضرت شفا بنت عبداللہ، ٹھیک ہے، عدی خاندان کی وہ بھی عورت تھیں. اچھا ٹھیک ہے. ان کی ذمہ داری لگئی مسند احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق کہ آپ حضرت حفصہ کو پڑھنا لکھنا بھی سکھائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کچھ دعائیں بھی ان کو سکھائیں. ٹھیک. تو انہوں نے ان پر کافی محنت کی، کوشش کی، تو یہ پڑھنے لکھنے میں اتنی ماہر ہو گئیں کہ یہ باقاعدہ کاتب وحی کے عہدے پر بھی فائز ہوئیں. حضرت شفا جو ہے وہ پڑھنا لکھنا جانتی تھیں اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ باقاعدہ ان کو پڑھائیں لکھیں، اور وہ باقاعدہ شیڈول کے مطابق آ کر ان کو پڑھاتی تھیں، ٹھیک ہے، اور ان کو لکھاتی تھی. اور یہ بات انہوں نے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ اب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا باقاعدہ اچھا لکھنے لگ گئی ہیں، ان کی شناخت تحریر کی بہت اچھی ہو گئی ہے. یعنی یہ ایک گارنٹی بھی حضور نے لی کہ جو میں نے آپ کے ذمہ لگایا تھا یہ وہاں تک پہنچ گئی ہیں یا نہیں. تو انہوں نے تسلی دلائی جس درجے کا آپ چاہتے تھے اس کا پڑھنا لکھنا یہ اس درجے تک چلی گئی ہے. ماشاءاللہ. چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ ان کے اندر چونکہ بڑی ذہانت ہے، ٹھیک ہے، بڑی ذکاوت ہے، ٹھیک ہے، معاملہ فہمی بڑی ہے، ٹھیک ہے، دقت نظری ہے، ٹھیک ہے، بلکہ مجتہدانہ صلاحیتیں بھی جھلکتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مجتہد صحابی آپ کا بھائی وہ آپ سے سیکھتا رہا. تو یہ چیزیں آپ دیکھ رہے تھے. اچھا ایک بات ڈاکٹر صاحب، قطع کلام کی معذرت وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا، لیکن ایک وضاحت ذرا سا فرما دیجیے اس میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاتبان وحی میں ہمارے ہاں نارملی ہوتا ہے یہ کہ مردوں کے نام لیے جاتے ہیں، تو اگر ہم یہ کہیں تو واحد آپ خاتون ہیں جو کاتبان وحی میں بھی آپ کا نام آتا ہے. تو یہی وجہ تھی. ڈیٹیل تو بعد میں ہوگی. قرآن کے صحیفوں کی حفاظت بھی آپ کے ذمہ اسی وجہ سے رہی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ کا یہ دیکھیں جو بڑی گہرائی تھی طبیعت میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے بھی معاملات کو تسلیم و رضا کا پیکر ہونے کے باوجود بھی دقت نظری سے ضرور دیکھتی تھیں. ٹھیک ہے. اور یہ سمجھتی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں خیر اس پر کہہ دیا جاتا ہے جی جنت ملے گی. ٹھیک ہے. تو ان کا نقطہ نظر ملے یہ تھا کہ جنت ملنے کے لیے تو بہت اونچے معیار کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک بڑا گہرا مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تب جا کر بندہ جنتی بنتا ہے. ٹھیک ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ایک دفعہ درس دیا کہ غزوہ بدر والے اور صلح حدیبیہ والے جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے. تو اس وقت یہ سوچنے لگی ٹھیک ہے کردار ہے، وہاں ایک عمل ہوا، شہادت کا پروسیس ہوا، تو یہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو جنت میں جانے کے لیے تو ایک پراپر متقی ہونا چاہیے اور ایک عرصہ اس راہ پر گزرنا چاہیے. تو اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھاتے ہوا کہا کہ ٹھیک ہے وہ بات آپ کے ذہن میں جو تقوی اور وہ طہارت کا ایک پروسیس ہے عبادت کا جو بندے کو صاحب جنت بناتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ کام اتنے آئیڈیل نوعیت کے ہوتے ہیں اور ہنگامی نوعیت کے، اگرچہ دیکھنے میں تو وہ بڑے مختصر ہوتے ہیں لیکن وہ نتیجے اور ثمر کے باب میں بڑے آئیڈیل ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ یوم الفرقان کا دن تھا، غزوہ بدر کا موقع، تو لہٰذا جن لوگوں نے یہاں جوان مردی کے جوہر دکھائے اور صلح حدیبیہ کا موقع بھی وہ ایک یو ٹرن کے طور پر ایک بہت بڑا مرحلہ تھا. اس موقع پر بھی جن صحابہ نے انتہائی جوان مردی کے ساتھ اور حوصلہ مندی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کیا تھا
اس وجہ سے ان کو بھی جنتی قرار دیا گیا۔ اچھا ایک اور بات اس میں بیچ میں سر دست وہ رہ گئی، میں چاہتا ہوں ذرا سا وہ بھی بتائیے آپ کہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاں آپ نے لکھنا پڑھنا ظاہر سیکھا، وہاں ایک دم کا معاملہ بھی ہاں، وہاں کیا تھا باقاعدہ وہ بتائیے۔ دعائیں انہوں نے سکھائیں، اور ایک باقاعدہ وہ دم بھی سکھایا جو زہریلے یہ جانوروں کے ڈسنے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ دم کی بھی باقاعدہ آپ عاملت بھی تھیں اور باقاعدہ دم فرماتی بھی تھیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ نے ان سے سیکھا، پھر آپ بھی دم فرمایا۔ آپ بھی دم فرمایا۔ اچھا آخر میں اب چونکہ وہ ظاہر ہے یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اور یہ ابتدائی گفتگو ڈاکٹر صاحب سے کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا سے لوگوں کو یہ سمجھ آئے، خاص طور پہ ہمارے یہاں مجھے افسوس ہوتا ہے، اور میں یقین مانیے اب تو بہت زیادہ اس برس تو یہ 8 مارچ کو جو کچھ بھی طوفان بدتمیزی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے تو دل بہت ملول ہوا ہے کہ بیچاریوں کو، اب میں بیچاریاں کہتا ہوں، بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ سید حفصہ سلام اللہ علیہ سے تھوڑا وہ صدقہ لیں کہ سرکار علیہ السلام کے ویژن پہ میں قربان جاؤں کہ تعلیم و تربیت کی جس مقصد کے لیے وہ مقصد پہ پورا ہوتا نظر آیا۔ اور آپ دیکھیے آج دنیا کی سپریم اگر کوئی بک ہے تو وہ قرآن پاک کلام مجید ہے، اس کی کسٹوڈین بننے کا اعزاز آپ کو ملا، اور پھر ظاہر ہے جس انداز سے امت آج پوری دنیا میں پڑھ رہی ہے اس کو سب سے بڑا صحرا ہی آپ کے سر ہے۔ اچھا ایک تو یہ بتائیے، دوسرا وصال پاک کے وقت آپ نے ایک وصیت کی تھی، وہ بھی آپ بتائیے، اور جو وصال پاک کا آپ کا منظر نامہ ہے پلیز۔ جنید بھائی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محسن کائنات ہیں، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محسن امت ہے۔ امت پر ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیات قرآنیہ پڑھ کے سکھاتے تھے تو یہ اپنے پاس بالترتیب لکھ لیتی تھیں کہ یہ آیت اس کے بعد ہے، یہ اس سے پہلے ہے۔ تو انہوں نے اپنے پاس ایک صحیفہ جمع کیا ہوا تھا جس کا میں نے شروع میں ایک لفظ بتایا تھا، وارثۃ الصحیفۃ الجامع۔ یہ آپ کا ایک وصف ہے، وارثۃ الصحیفۃ الجامع، کہ آپ نے ایک اپنا علیحدہ صحیفہ بنایا ہوا تھا جس پہ آپ نے پورا قرآن مجید نوٹ کیا تھا، یہ آیت پہلے آتی ہے، یہ آیت بعد میں آتی ہے۔ یعنی کیسی سب آرڈینیٹ، میرے سرکار کی کیسی سب آرڈینیٹ بن کے کام کرتی تھی۔ اور پھر جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت میں اختلاف پایا جانے لگا، کیونکہ اعراب نہیں لگے ہوئے تھے تو کوئی زبر کو زیر پڑھ دیتا تو معنی میں تبدیلی آ جاتی، تو اس وقت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی نسخہ منگوا کے اسی کی کاپیاں کروا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرکاری مہر لگا کے پھر پورے ممالک میں اس کی تقسیم کاری فرمائی۔ تو اس اعتبار سے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت کی محسنہ ہیں کہ آپ نے یہ عظیم کتاب بطور تحفہ امت کو پیش فرمایا۔ یعنی خدا نخواستہ ہم قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہوتے اگر وہ اس انداز سے نہ اس انداز سے پہنچایا گیا، لوگ غلط پڑھ رہے ہوتے تو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت سے لوگ آج صحیح قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ پھر جب ان کا وصال اور وصیت کا معاملہ دیکھتے ہیں تو اس میں میں یہ بات کہنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے انک میت و انہم میتون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ تعالیٰ کا دستور ہے جو آیا ہے، اس نے چلا جانا ہے، آپ بھی تشریف لے جائیں گے، کافر بھی مر جائیں گے، لیکن انبیاء اور نیک اور صالحین کی موت اور ہوتی ہے، ان کا وصال اور ہوتا ہے، اور کافروں کی موت اور ہوتی ہے۔ درست۔ انبیاء اور نیک اور صالحین جب دنیا سے تشریف لے کے جاتے ہیں تو اللہ پہلے اطلاع دے دیتا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے اطلاع تھی کہ آپ کی وصال کا وقت قریب ہے، تو آپ نے وصال سے پہلے وصیت فرمائی۔ فرمایا کہ میرے پاس جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا وہ جو ابا جان کی وراثت کا حصہ تھا وہ میرے بعد سارا صدقہ کر دینا، اور غابہ والی زمین بھی صدقہ کر دینا، لیکن اس میں جو علوم وراثت سے بہرور ہیں ان کو سمجھانے اور ان سے سمجھنے کے لیے میں بات کرنا چاہوں گا کہ مرض موت میں اگر کوئی بندہ وصیت کر دے تو صرف 1/3 کے اوپر جاری ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں جاری ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر وصیت اس سے آگے جاری ہوگی تو تبھی ہوگی جب سب وارثان اس کو عزت و تعظیم کے رتبے پہ سمجھیں گے اور اس کی بات کو قبول کریں گے۔ اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو وصیت صرف 1/3 کے اوپر رہ جائے گی۔ اچھا، لیکن آپ کا مقام، آپ کا چونکہ ام المومنین تھی تو سب نے آپ کی وصیت کو ایکسپٹ کیا اور آپ کا سارا مال اسی طرح تقسیم کر دیا جیسا آپ نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرتے ہوئے کوئی بندہ اپنا مال سارا دیکھے میری زندگی اچھی نہیں ہوئی تو تقسیم کر دے، اگر کر بھی دے تو اسلام اس کی اس ساری تقسیم کو منسوخ کر کے وراثت میں ورثاء کو حصہ دیتا ہے تاکہ کسی کا حق تلفی نہ ہو جائے۔ اور اس سے یہ بھی پیغام مل گیا صاحب کہ انسان جو ہے وہ لے کر کچھ نہیں جاتا قبر میں، سب یہی چھوڑ کے جاتا ہے، تو چھوڑ کے جائے تو خیر میں لگا کے جائے نا، جو لے کے جاتا ہے وہ اعمال صالح ہے۔ واہ واہ، کیا اچھی بات۔ تو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو بھی ساری زندگی کے معاملات کیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ نے احسان فرمایا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں اب آپ کا، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ
اس ذکر پاک کو قبول فرمائے، اور جو ظاہر ہے ذکر کرنے والے اور جو سننے والے ہمارے ساتھ ہیں، کل بروز محشر سید حفصہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ ان کو عطا فرمائے۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں اور زبان کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں، جس کی ضرورت ناظرین آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں بے انتہا ہے۔ سنیے، نماز فجر کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی، اسماء گرامی یا حافظو یا حفیظو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے انسان ہر قسم کی غیبت، چغلی اور بہتان ترازی سے بچ سکتا ہے انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جس شخص کا یقین کامل ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جس کا یقین درست ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا امین سید حفصہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو لائک کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا۔ ملک ممتاز ثنا خان، ہمارے سینئر ثنا خان جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم، آپ سے انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ پیش کروائیں گے۔ آئیے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حفصہ بنت عمر کو رب نے بخشی ہے عظمت دوامی، مصطفیٰ کی ملی ان کو نسبت، مصطفیٰ کی ملی ان کو نسبت، ان کو دی نوریوں نے سلامی، عظمتوں رفعتوں کا نشان ہے، سارے ہی مومنوں کی وہ ماں ہے، عظمتوں رفعتوں کا نشان ہے، سارے ہی مومنوں کی وہ ماں ہے، جو بھی سرکار کا امتی ہے، کرتا ہے آپ کی وہ غلامی۔ حجرہ مصطفیٰ کی ہے رونق، ان پہ راضی ہے ہوا تعالی، وہ نبی کی رفیقہ عتیقہ، ان کا حصہ ہر نیک نامی، حضرت حفصہ بنت عمر کو ہے خواتین عالم میں اعلیٰ، ہے خواتین عالم میں اعلیٰ، ان کا اعلیٰ ہے ہر ایک حوالہ، ہے خواتین
عالم میں آلہ ان کا آلہ ہے ہر ایک حوالہ ان کی مدحت کے صدقے میں ساجد مل گئی مجھ کو بھی خوش کلامی ان کی مدحت کے صدقے میں ساجد مل گئی مجھ کو بھی خوش کلامی حضرت حفصہ بنت عمر کو رب نے بخشی ہے عظمت دوامی مصطفیٰ کی ملی ان کو نسبت ان کو دی نوریوں نے سلام